बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 24 दिसंबर 2020 है। 2 रोज़ बाद 26 दिसंबर 2020 को भारतीय किसानों के एहतजाज को 1 महीना मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की ये कोशिश है कि ये 1 महीना मुकम्मल ना होने दिया जाए और 25 दिसंबर को यानी कल के रोज़ क्रिसमस के दिन कुछ ऐसे प्लान्स तैयार किए हैं नरेंद्र मोदी ने कि किसान अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। वो प्लान्स क्या हैं, उनकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ 23 दिसंबर जो कि कौमी दिन था भारत में किसानों का, उस रोज़ क्या हुआ और इस पूरे महीने क्या होता रहा, क्विकली सम अप करूँगा आज की इस वीडियो में भारतीय किसानों के इस एहतजाज को। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये एहतजाज बज़ाहिर तो 26 नवंबर को शुरू हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि 26 नवंबर को इस एहतजाज ने ज़ोर पकड़ा था। ये एहतजाज शुरू काफ़ी पहले हो गया था। ये एहतजाज दरअसल वो जो 3 कवानीन पास हुए उनसे भी कबल ये शुरू हो गया था। 16 अगस्त को कुछ किसान निकले पंजाब के मोटरसाइकिलों पर, साइकिलों पर, और उन्होंने जब उन्हें बाज़ गज़ सुनाई दी कि ऐसे कवानीन आ रहे हैं और मोदी सरकार ऐसे कवानीन पास करवाने जा रही है जो किसान को पीस के रख देंगे, तो उन्होंने पहले ही बावर करवा दिया था मोदी सरकार को कि ऐसा ना किया जाए। लेकिन जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को जो वैल्यू देते हैं नरेंद्र मोदी वो सबके सामने है। जो भारत में मुसलमानों का हाल है, जो भारत में सिखों का हाल है, क्योंकि ये ज़्यादातर किसान जो है ये पंजाब और हरियाणा से हैं, तो इनका भी जो सिचुएशन है और जिस तरह से डील करती है मोदी सरकार इन्हें, वो सबके सामने है। तो कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी 16 अगस्त के एहतजाज पर, और ये 3 कवानीन पास कर दिए भारत की पार्लियामेंट ने 27 सितंबर 2020 को। ये 3 कवानीन जो इनकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर्स को ऑलरेडी पता होगा कि कवानीन क्या है। ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये कवानीन है कि किसान का खून पसीना निचोड़ कर ताजिर को फ़ायदा दिया जाए, और ग्रेजुअली इन कवानीन से कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि मुल्क तरक्की करेगा बहरहाल आने वाले चंद सालों में। लेकिन मतलब ये है कि किसान के कंधे पर आपने पाँव रख के दीवार फांगनी है, तो फिर इस तरह तो कोई नहीं होता ना कि एकदम से आप पूरा निचोड़ लें किसान को और मुल्क को फ़ायदा देने के लिए प्लान कर लें। और किसान जो कि एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, तो वो इस तरह से तो नहीं मिल बैठ के मशावरत से कवानीन पास किए जाते हैं। तो किसानों ने बहरहाल ये जब 27 सितंबर को 3 कवानीन पास हुए तो वो फिर से जुड़ गए किसान, और उन्होंने 14 अक्टूबर को एक अलामती धरना दिया। 14 अक्टूबर को अलामती धरने से भी काम नहीं बना, उनकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुंची, तो ये 27 अक्टूबर को डिफरेंट किसान यूनियंस मिल के बैठ गई और इन्होंने फैसला किया कि जी 5 नवंबर को जी एहतजाज करते हैं ज़रा भरपूर किस्म का। और अगर फिर भी मोदी सरकार ने हमारी बात ना सुनी, इन्हें यकीन था कि नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनी, तो फिर हम 26 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च जो है उसका आगाज़ करेंगे। और ऐसा ही हुआ। 26 नवंबर को दिल्ली की जानिब मार्च किया। हज़ारों लाखों किसानों ने ट्रकों पर, रिक्शों पर, साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर, और वहाँ पर दिल्ली जब पहुँचे तो पूरी दुनिया ने ये मजाक बनता देखा भारत में कि किस तरह से एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए, जो बराए नाम एक जमहूरी हुकूमत है, किस तरह से किसानों पर तशद्दुद किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शेल फेंके गए उन किसानों पर, बूढ़े किसान उनमें ज़्यादातर, ख़वातीन भी उनमें शामिल थीं। तो इस 1 महीने के दौरान मैं आपको बताऊँ डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि इस 1 महीने के दौरान 25 किसान हलाक हुए डिफरेंट हादसात में, कुछ ट्रैफिक हादसात में, कुछ एक ने तो खुदसोजी भी की, खुदकुशी की एक 65 साला बूढ़े किसान ने, और साथ एक नोट भी लिखा कि मैं इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से ये हालत देखी नहीं जाती किसानों की। किसान जो आपका मुल्क चला रहे हैं, एग्रीकल्चर इतना बड़ा शोबा है आपके मुल्क का, तो उस किसान ने, 65 साला किसान ने खुदकुशी कर ली। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 40 किसान हलाक हुए हैं, कुछ कह रही हैं 32 किसान, डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। बहरहाल ये तादाद जो है वो दर्जनों में जो इस एहतजाज के दौरान ये किसान, और तभी इस एहतजाज की जो आवाज़ है वो कनाडा तक पहुंची, वो अमेरिका तक सुनाई दी, वो ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी, वो यूके तक सुनाई दी। इस एहतजाज को लेकर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया डिफरेंट ममालिक में। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहे 16 अगस्त हो, चाहे 5 अक्टूबर हो, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे 25 लाशें गिर गईं, चाहे एक बूढ़े किसान ने खुदकुशी कर ली, बूढ़ी जो ख़वातीन हैं उन पर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा और इन्हें ये कहा जाता रहा बॉलीवुड स्टार्स की जानिब से
کہ آپ جی 100 روپے لے کر اس احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے 3 قوانین کا، جو کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ فائدہ مند ہے، ملک کے لیے فائدہ مند ہے، قوم کے لیے فائدہ مند ہے، ایک تبدیلی ہے، ایک جھٹکا ہے کسانوں کو، لیکن وہ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے۔ تو ان قوانین سے جو ہے فائدہ ہے، اور کچھ اکانومسٹ، کچھ کسان اور کچھ پارٹیاں ساتھ ہیں، لیکن بہت ساری اپوزیشن پارٹیاں ان قوانین کے خلاف ہیں، اور جو کسان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تحفہ نہیں چاہیے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی کہہ دیا اپنے فیصلے میں حکومت کو کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں ان قوانین کو، اور مل بیٹھ کر بات چیت کریں، اور جہاں پر دونوں پارٹیاں متفق ہو جائیں تو وہ پھر قوانین بنا لیے جائیں۔ تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ آپ کا پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے۔ آپ کے 25 سے 30 کسان، 40 کسان ہلاک ہو چکے ہیں، 30-40 گھر اجڑ گئے، لیکن نریندر مودی مزے سے 2-3 روز قبل گردوارہ پہنچے۔ ایک دلی میں سرپرائز وزٹ تھا ان کا، ویسے تو ان کی سیکورٹی کہیں پبلک گیدرنگ میں نہیں وہ نظر آئے، لیکن اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے ڈیفرنٹ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ گردوارہ پہنچے اور بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں جو سردار بھائی تھے انہوں نے بڑے اچھے سے انہیں ریسیو کیا، اور وہاں بھی انہوں نے وہی بات اپنی دہرائی کہ جی 7-8 دور ہو چکے ہیں کسانوں کے ساتھ، اور بہت ساری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں کہ یہ احتجاج کسی طرح ختم کیا جائے، کہیں پر متفق ہو جائیں دونوں پارٹیاں، لیکن جو لالی پاپ دے رہی ہے مودی حکومت وہ منظور نہیں ہے کسانوں کو، اور کسانوں نے اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ رکھ دی ہے حکومت کے سامنے کہ یہ 3 قوانین نہیں چاہیے جو کہ تاجر کو فائدہ دیں گے، بڑی کمپنیوں کو فائدہ دیں گے، اور ملوں کو فائدہ دیں گے، اور کسانوں کا خون پسینہ نچوڑ کے رکھ دیں گے، اور جو شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ اور آواز نہ سننا بھی ایک اس احتجاج کی شدت پکڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بالکل ہی، آپ تو گھاس ہی نہیں ڈال رہے نا، لاکھوں لوگوں کو آپ گھاس نہیں ڈال رہے، اور آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو میرے لیے۔ تو یہ چیز زیادہ انہیں ٹارچر کر رہی ہے کسانوں کو کہ بیٹھیں، ہماری بات سنیں، ہم ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم ملک کی جو ریونیو ہے اسے چلانے میں ہمارا کردار بہت اہم ہے، اور وہ ہے۔ 23 دسمبر گزشتہ روز کسانوں کا جو ہے وہ قومی دن تھا بھارت میں، اسے کہتے ہیں جی کسان دیواس۔ کسان دیواس بھارت میں کسانوں کا قومی دن ہے، اور اسی دن خودکشیاں ہوئی ہیں یہاں پر احتجاج میں، اور اسی دن جو کسان یہ دن خوشی سے مناتے ہیں، اور پوری قوم اس دن کو کسانوں کے ساتھ اظہار کرتی ہے محبت کا۔ تو کل ایسا ہوا کہ یہ جو احتجاج جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے بمپر ٹو بمپر، وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں، وہیں پر یہ لوگ سوتے ہیں، وہیں پر کھانے پکاتے ہیں۔ سردی کی شدت ہے، بوڑھے کسان بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ایک مشن کے تحت آئے ہیں کہ اس دفعہ تو ہماری آواز آپ کو سننی پڑے گی جی۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ نے بالکل ہی ہمیں سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے، پھر خالصتان کی بات کرتے ہیں، پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ کریں بات تو کرنی بنتی ہے نا۔ تو وہیں پر مسلمان بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، کافی لوگ ہیں جو کھانے پکانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کسانوں کی جن میں زیادہ تر سکھ کسان ہیں۔ تو یہ جو کسان دیواس تھا گزشتہ روز، تو انہوں نے جو لوگ اس احتجاج کے دوران ہلاک ہوئے ہیں ڈیفرنٹ حادثات میں، اور جنہوں نے خودکشیاں کی، انہیں جناب ان کے لیے دعائیں کی گئی، ان کی تصاویر واضح تھیں سڑکوں پر، اور ان کے لیے دعا کی گئی۔ اس طرح سے منایا گیا یہ کسان دیواس۔ تو اب مودی نے ایک بڑا پلان کیا ہے، مودی نے پلان کیا ہے 25 دسمبر آنے والے دن کرسمس کا دن ہے، اور اٹل بہاری واجپئی جو ان کے وزیر اعظم رہے 3 بار، جو جنتا پارٹی سے ہی تھے، ان کی برتھ ڈے بھی ہے۔ تو مودی نے جو ایک سرپرائز رکھا ہے کسانوں کے لیے، اور اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ہی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں یہ لالی پاپ دکھا دیا کہ جی خوشیاں مناؤ، 18,000 کروڑ روپے جو ہے وہ مودی سرکار جاری کر رہی ہے۔ یہ 18,000 کروڑ روپے ہیں کیا؟ یہ کسان ندھی ہے، کسان ندھی کی 7ویں قسط ہے۔ کسان ندھی کیا ہے؟ جو کسانوں کے لیے جو گورنمنٹ کی سکیمز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ، تو یہ پی ایم فارمر سکیم ہے کسان ندھی، اس کی 7ویں قسط جاری کر رہے ہیں جی نریندر مودی وقت سے پہلے، اور وہ ایک لالی پاپ ہے 18,000 کروڑ روپے کا۔ وہ تقریباً 9 کروڑ اس میں جو کسان ہیں، فیملیز ہیں، ان کے لیے یہ ہوتی ہے جی کسان ندھی، وہ جاری کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس لالی پاپ کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی، ایک لیٹر بھی جاری کیا جائے گا جس میں فوائد بتائے جائیں گے ان 3 قوانین کے،
جو کہ گورنمنٹ نے پاس کر لیے ہیں، اور انہیں کسی طور، چاہے سپریم کورٹ کہہ دے، چاہے کسان مر جائیں، چاہے خودکشیاں کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہاں بیٹھے رہیں، تو انہوں نے وہ قوانین واپس نہیں لینے۔ نریندر مودی نے، یہ ان کا ایجنڈا رہا ہے، یہ نریندر مودی کی یہ صفت ہے۔ یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے مائنورٹیز جو ہیں وہاں پر پستی ہیں بھارت میں، اور کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نریندر مودی کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ تو اب پوری دنیا نے دیکھ لیا اور آواز اٹھانے کی کوشش کی، تو نریندر مودی نے انہیں کہا یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، کشمیر بھی ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، کسان بھی ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ مار دیں لیکن کوئی دخل نہ دیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی دور رہیں، اور جو جمہوری حق رکھتے ہیں احتجاج کا، سپریم کورٹ بھی کہہ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے کسان ندھی کل جاری کرنی ہے 25 دسمبر کو، اور اس کے بدلے میں انہیں یقین ہے نریندر مودی کو کہ کسان جو ہے وہ یہ لالی پاپ لے کے یہاں سے چلتے بنیں گے دلی سے، اور یہ احتجاج ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن کسان یونینز کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ بہرحال سامنے آ گیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ قوانین واپس نہیں لیے جاتے تو فصلوں کا جو کام ہے وہ اپریل تک تو پینڈنگ ہے۔ تو اپریل تک تو ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں وقت ہی وقت ہے، سردار قوم ہے، اور جو ٹھان کے آتی ہے تو پھر وہ کر کے دکھاتی ہے۔ تو کل کا روز بہت اہم ہے، 25 دسمبر کرسمس ڈے، جب کسان ندھی کا اعلان کرنا ہے نریندر مودی نے، جو کہ کیا جا چکا ہے، اس پر مشاورت چل رہی ہے، 7 دور بھی ہو چکے ہیں ان دونوں کے درمیان، کسان یونین اور گورنمنٹ کے دوران، لیکن کوئی نتیجہ خیز معاملے تک نہیں پہنچے۔ تو اب آئندہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے کہ کیا کسان ندھی لے کر، کیونکہ کچھ کسان یونینز ہیں جو اس پر ایگری ہیں، اور یہ جو قوانین ہیں ان کی اگر انہیں تھوڑی سی وہ دی جائے گی بریفنگ کسان ندھی دینے کے بعد کہ جی یہ قوانین ہے، اور اس طرح سے 7 تبدیلیوں پہ تو راضی ہوئی ہے گورنمنٹ، لیکن وہ مائنر سی تبدیلیاں، ان کا ان قوانین سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو اب 25 دسمبر کو دیکھیں گے کہ کیا کسان ندھی پر کسان راضی ہوتا ہے، کیا مودی کی جو حکومت ہے وہ 25-30 کسانوں کے خون کا سودا جو ہے اس طرح سے کر سکتی ہے، یا پھر کسان اپنی ڈیمانڈز پر ڈٹے رہیں گے۔ اس ایشو پر نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔